ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی محترم بزرگوں، دوستوں اور محترم خواتین اور اس سٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء اکرام، مفتیان، اساتذہ اور جتنے بھی خصوصی مہمان یہاں آئے ہوئے ہیں، سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے مجھے یہاں مدعو کیا، مجھے انوائٹ کیا، میرا استقبال کیا اور وہ محبت اور خلوص عطا فرمائے کہ میں یقیناً اس کو کبھی بھول نہیں سکتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ تمام محبتیں جو لوگوں نے مجھے دی ہے، اس محبت کو تو تیری محبت سے بدل دے۔ اصل محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، باقی ساری محبتیں ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہ فان، اللہ نے کہا سب فنا ہونے والا ہے، کچھ نہیں رہے گا، جو باقی رہے گی وہ ذات اللہ کی ہے۔ رب نے کر دیا اعلان کل من علیہ فان، بس رہے گا رحمان کل من علیہ فان۔ تو ہمارا ملنا بھی اللہ کے لیے اور بچھڑنا بھی اللہ کے لیے، ہماری محبتیں بھی اللہ کے لیے اور نفرتیں بھی اللہ کے لیے۔ یہ سیکھا ہے دعوت و تبلیغ میں لگ کر کے۔ میں عالم نہیں ہوں، مجھے تقریر بیان نہیں آتا ہے، تقریر اور بیان تو علماء اکرام کا کام ہے جو الحمدللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ ہم عالم نہیں ہیں، ہم تو ظالم ہیں۔ مسجد میں جو جوتے چپل رکھنے کی جگہ ہوتی نا، وہاں بھی بیٹھنے کے لائق نہیں تھے، اللہ نے ممبر و محراب کے پاس بٹھایا۔ یہ دین کی برکت سے، یہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے۔ یہاں پہ موجود جو بچے ہیں آج اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین کی تعلیم، جو سب سے بڑی چیز اس کائنات کے اندر ہے، دین، اور سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، ہاں دین۔ دلیل قرآن میں اللہ نے جب دین کو مکمل کیا تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں بہت بڑی نعمت عطا کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ نعمتی کا لفظ دے کر کے اللہ نے، نعمتی کا لفظ کہہ کر کے یہ جتلایا اور بتلایا کہ ہم نے تمہیں بہت بڑی نعمتیں دی۔ کیوں؟ تو اللہ کی نعمتیں بے شمار، انگنت، کاؤنٹلیس، ہم اس کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے کہیں نہیں جتلایا، کہیں نہیں بتلایا، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور کوئی ویلیو بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں نا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ نے تو ایمان والے کے لیے آخرت میں، جنت میں جو نعمتیں رکھی ہے اس کی اللہ نے تعریف فرمائی، اور یوں کہا کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کے دماغ نے نہیں سوچا، کسی کا دل پہ وہم و گمان نہیں گزر سکتا ہے۔ ایسی نعمتیں ہم نے ایک ایک ایمان والے کے لیے، ادنا سے ادنا ایمان والے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ جو ذرہ برابر ایمان بچا کے لائے گا اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ میں نیا کام میں جڑا، دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگا، وقت لگانے نکلا تو یہ حدیث میرے سامنے ہے کہ ایک ایمان والے کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا، 10 times bigger than this world۔ ورلڈ اتنا بڑا، دنیا اتنی بڑی، 26,000 کلومیٹر، 26,000 کلومیٹر کر سکتے، اس کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ دیٹ از کالڈ ذرہ، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔
تو بات ایمان تو بالکل اندر شاید نہیں کے برابر تھا، سمجھ میں آئی نہیں، بات باؤنس ہو گئی. ارے یار یہ کیا بات ہو گئی، اتنی بڑی دنیا اور ایک ایمان والے، ذرہ والے ایمان والے کو اللہ اتنی بڑی جنت. خیر حدیث تھی، انکار تو کر نہیں سکتے تھے، لیکن دل میں کھٹک رہی تھی بات کہ یار یہ کیسی بات ہے. تو ایک جگہ ملاقات میں گئے ڈاکٹر صاحب کے گھر پہ، تو وہاں پہ سائنس کی کتابیں رکھی ہوئی تھی. ایسے ایک کتاب اٹھا کر کے میں نے اس کو دیکھنے لگا، ایسے مطالعہ کرنے لگا. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے جو کائنات کو بنایا ہے، جو گیلیکسی جس کو بولتے ہیں آسمانی دنیا، اس کے اندر ایسے بڑے بڑے پلانٹس ہیں، اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں. ہاں تو ان تمام کے بیچ میں یہ دنیا کی حیثیت کون لکھ رہا ہے؟ یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے، سائنٹسٹ لکھ رہا ہے. اور ہمارے ایمان کا یہ حال ہے کہ آج ہم سائنسدانوں کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، اللہ رسول کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، قرآن حدیث پر یقین نہیں کرتے. ایمان کی کمزوری ہے. تو سائنس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تمام ستاروں اور سیاروں کے درمیان میں یہ دنیا کی قیمت ایک نقطے کی مانند ہے. وہ انگلش میں لکھا ہوا تھا The value of this earth between all big planets and stars, the value of this earth is just like a dot. It's just like a dot. ایک نقطے کی مانند. اللہ اکبر. یہ پڑھتے ہی میری بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ پاک جو ایک ایمان والے کو 10 گنا بڑی جنت دے گئے، یعنی اللہ کے نزدیک یہ 10 نقطے ہیں، 10 نقطے، جس کو اللہ اپنے کلام میں کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا میری نگاہ میں مچھر کے پر کی مانند بھی نہیں ہے. تو میرے بھائی بزرگو دوستو، یہ اللہ پاک نے جو کائنات کو بنایا ہے اور اللہ نے جو ایمان والے کے لیے جو نعمتیں دی ہے، بے شمار نعمتیں، لیکن یہ دنیا کی نعمتوں کی اللہ کو کوئی قیمت نہیں، کسی کو بھی دے دیتا ہے. چلتے پھرتے ایرے غیرے نتو خیر کو دے دیتا ہے اللہ پاک، لے جا. گندی دنیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ بڑی مری بکری کا بچہ ہے، کوڑے میں پڑا ہوا ہے، سڑا ہوا، گلا ہوا، کہا یہ دنیا ہے. اللہ نے اس کو دنیا کو کہا، کہیں مچھر کا پر کہا، کہیں مکڑی کا جالا کہا، کہیں دھوکے کا گھر کہا. ہاں تو یہ چیزیں جس کے پیچھے آج ہم مر رہے، بھاگ رہے، دوڑ رہے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، بس دن رات ہائے مال ہائے مال ہائے مال. خیر تو لیکن جب اللہ نے کہا قرآن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پورے سورہ رحمان میں اللہ پاک نے اس کی تکرار کی کہ میری تم کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، تم میری کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے. اللہ بار بار کہہ رہا ہے ہر ایک آیت کے بعد پھر یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لیکن نعمتی کا لفظ اللہ نے دین کے مکمل ہونے پر کیا تو پتہ چلا کہ دین بڑی نعمت ہے. اور یہ جو مدارس کی لائن سے، مکاتب کی لائن سے اور دیگر محنتیں جو ہو رہی ہے، تصوف کی لائن سے، تبلیغ کی لائن سے، دعوت کی مختلف قسمیں محنت کی ہو رہی ہے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اس میں مدارس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، علماء اکرام کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر یہ علماء اکرام، یہ مدارس نہ رہے تو دین نہ جانے پھر کیا ہو جائے، اللہ ہی کو معلوم. تو ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں، آج سارے عالم میں دین زندہ ہے، لوگوں کی زندگیوں میں دین ہے. اور ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں دعوت و تبلیغ کے، سارے عالم ہیں، سارے عالم ہیں. اور ماشاءاللہ جو ہے ان کے بھی مدرسے چلتے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، بچے علم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ علم ہی بنیاد ہے. علم کے بغیر انسان، اللہ نے کہا ظلومن جہولا، کہ جاہل بھی ہے اور ظالم بھی ہے، ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے علم کے بغیر. اسی لیے جب اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی اور پہلی بار جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تشریف لائے تو آتے ہی پہلا لفظ کہا اقرا، پڑھو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، کہا مانا بقاری، میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. تو جبرائیل علیہ السلام نے ہینچ کر کے سینے سے لگایا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا، پڑھو. پھر وہی کہا مانا بقاری، میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میں تو امی ہوں. پھر کہتے تیسری مرتبہ جب جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور کہا اقرا، پھر اللہ پاک نے وہ آیت قرآن کی اتاری، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. تو علم پڑھو. آج ہمارے اندر سب سے بڑی جو کمی ہے وہ علم دین کی ہے. ہاں، ڈاکٹر بھی بن گئے، انجینئر بھی بن گئے، سائنٹسٹ بھی بن گئے، پائلٹ بھی بن گئے، آئی ایس آفیسر، آئی پی ایس آفیسر، نہ جانے کون سے گریجویشن پہ ہم نے پی ایچ ڈی تک کر ڈالی، لیکن نہیں سیکھا. تو کیا نہیں سیکھا؟ دین نہیں سیکھا، جس کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرما کے سب سے زیادہ قربانیوں میں ڈالا انبیاء علیہ السلام کو، اور سب سے زیادہ قربانی ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دین کے لیے اللہ نے آپ کو دنیا میں انٹروڈیوس کرایا اور آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا، پسند کر لیا دین اسلام کو. اور دین اسلام تو ہماری زندگی میں آیا نہیں، ہماری زندگی میں آ گئے نعرے بازی. دین اسلام زندہ باد، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. نبی کا دامن پکڑا ہی کہاں ہے ہم نے؟ چھوڑنے کی بات تو بعد میں نا، پہلے تو پکڑنا ہوگا. ہم نے نبی کا دامن نہیں پکڑا. کیوں؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ہم نے نبی کا دامن پکڑ لیا نا، وہ ایسا پاکیزہ دامن ہے کہ اللہ ہم کو جو ہے پاکیزہ بنا دے گا، اور جب تک ولی نہیں بنیں گے دنیا سے اٹھیں گے نہیں. جو اللہ کے نبی کا دامن پکڑ لے، دین اسلام کو پکڑ لے، وہ ولی بنے بغیر اٹھ نہیں سکتا. تو ہم جو ہے اپنی جھوٹی زبانوں سے جھوٹی محبت کے دعوے میں لگ گئے. ہاں، دعوے میں لگ گئے. اللہ نے دعوے کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے دعوت کے لیے پیدا کیا. ہر ایک ایمان والے کو اللہ نے دنیا میں دعوت کے لیے پیدا کیا. اور ہم جو ہے فقر میں مبتلا ہو گئے کہ ہم تو ایمان والے، ایویں ہی دنیا میں زندگی گزارو جانوروں کی طرح، بغیر علم دین حاصل کرے، بغیر دین پر عمل کرے. جنت تو دادا جان کی تھی، آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے، تو ہم جنت میں جائیں گے. یہ دھوکے میں ڈال دیا شیطان نے. فقر میں مبتلا کر دیا. دعوت و تبلیغ کی محنت سے اور مدارس کی محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر ایک ایمان والا اس فقر سے نکل کر کے فکر میں مبتلا ہو جائے کہ اللہ نے مجھے جو ایمان دیا ہے اس کی حفاظت کرنا ہے اور اس کو بچا کر لے جانا ہے. دین اللہ نے جو دیا ہے یہ سب سے بڑی نعمت، اس پر عمل کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوگا. اللہ دین پر عمل کرنے پر راضی ہوگا. ہم سب جو ہے وہ نعرے بازی میں لگ گئے، دین اسلام زندہ باد، دین اسلام زندہ باد. عجیب بات ہے نا بھائی. ارے بولو نا، غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ ارے بولو بھائی. آج سارے دنیا میں یہی حال ہے نا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، شیطان کا دھوکہ ہے. عمل چلے گا، عمل. ہاں، باتیں نہیں چلے گی. میں یہاں بیٹھ کے بات کرنا میرا آسان ہے، لیکن جب میرے عمل کا ٹائم آئے گا نا تو میں بھی جو ہے وہ شارٹ کٹ ڈھونڈوں گا. تو بات اس لیے کرنا ہے، دعوت اس لیے دینی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، ورنہ بہت بڑی پکڑ ہو جائے گی. تو دعوت کی محنت میں لگا کر کے ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں کہ امت کے اندر چلو پھرو، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، کریا کریا، شہر شہر، ملک ملک جاؤ اور جا کر لوگوں کو سمجھاؤ. کیا سمجھاؤ؟ ایمان سمجھاؤ. ایمان ایک اللہ سے ہوتا ہے اور کسی سے نہیں ہوتا ہے. جب اس کو سمجھاؤ گے تو تمہاری سمجھ میں آئے گا، پہلی بات. دوسری بات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی کامیابی ہے. باقی کسی کے طریقوں میں، کسی کے سٹائل میں، کسی کے فیشن میں، کسی کے رسم و رواج میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. اس بات کو اتنا بولو، اتنا سمجھاؤ، اتنا سمجھاؤ، اتنا سمجھاؤ کہ اپنی سمجھ میں آ جائے. یہ دعوت.
یہ ہے دعوت کا کام. بہت آسان ہے. آج کے دور میں چلتا پھرتا مدرسہ, ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈال سکتے لیکن ہم مدرسے میں نہیں آ سکتے. کیوں؟ عمر ہو گئی, کاروبار ہے, ذمہ داریاں ہیں, کاندھی ہے, ساری چیزیں. تو اللہ نے ایک آسان راستہ دیا. 3 دن جاؤ, 40 دن جاؤ, 4 مہینے جاؤ, تاکہ کل قیامت میں یہ کہہ نہ سکے کہ اللہ مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا, مجھے کوئی بتلانے والا نہیں آیا. اور یہی محنت کی برکت سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں. ورنہ میری گزشتہ زندگی جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنی گندی زندگی تھی. دھوکے میں پڑے ہوئے تھے, غفلت میں پڑے ہوئے تھے. تو پہلے ہمارا بھی یہی حال تھا, دین اسلام زندہ باد, بس اتنے ہی نعرے کے اندر ہی چل رہے تھے, بڑی بڑی باتیں. عمل کچھ بھی نہیں تھا, علم کچھ بھی نہیں تھا, جاہلیت تھی, ظلمت کے اندھیرے تھے, سب کچھ تھا لیکن کچھ بھی نہیں تھا. ہاں سب کچھ تھا لیکن کچھ بھی نہیں تھا. بالکل اندر سے کھوکھلے ہو چکے تھے, اندھیرا چھایا ہوا تھا دلوں پہ, کہ خالی دکھلاوے کی ایک جھوٹی زندگی, جھوٹی شان, جھوٹی عزت, جھوٹی دولت, جھوٹی شہرت, سب شوبیز, کچھ بھی نہیں. کیونکہ اندر جب تک اسلام نہیں آئے گا نا, اندر جب تک ایمان نہیں اترے گا نا, ہاں یہ 41 کا فرق زبان کا, 41 اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ہم سب اقرار کر رہے کلمے کا, ہم سب اقرار کر رہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کر رہے ہیں. اور دعوت کی محنت اس کلمے کو دل میں اتارنے کی محنت ہے. دعوت کی محنت سے اس ایمان کو, اس کلمے کو اپنے دل کے اندر گہرائی میں, اس دین اسلام کو اپنے دل کے اندر اتارنا ہے. آج اندر نہیں اترا ہے کیونکہ اس دل کے اندر دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے, لوگوں کی محبت بھری, مخلوق کا اثر بھرا ہوا ہے, مخلوق کی محبت بھری ہوئی ہے. خالق کا اثر, خالق کی محبت, خالق کا خوف یہ ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے. بے جھجک ہم اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں, نافرمانی کر رہے ہیں, دین کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقوں پہ, رسم و رواج پہ, اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر لیے. اس لیے پریشان ہیں لوگ اندھیرے سے اس قدر, پریشان ہیں لوگ اندھیرے سے اس قدر کہ جلا دیں گے دنیا کو روشنی کے لیے. بے دینی کی آنکھ لگا کر کے ہم سمجھ رہے ہماری زندگیاں روشن ہو جائے گی. نہیں, آنکھ سے روشنی نہیں ہوتی, آنکھ سے جو جل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ جلائے تھے روشنی کے لیے, ایک چراغ سے جو ہے 1.25 لاکھ چراغ جلا دیے. اور اللہ نے کیا لقب سراج منیرہ کا لقب دیا کہ سارے عالم کو روشن کیا, چراغ سے کیا, آنکھ سے نہیں کیا. تو ہم بے دینی کی آگ لگا رہے اپنے دل کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے. اللہ کی قسم ہم جل کے راکھ ہو جائیں گے لیکن ہمیں جو ہے روشنی نہیں ملے گی. ہدایت کا نور, ہدایت کا چراغ چاہیے اس دل کے اندر سے. ہاں تو سب سے پہلے ہمیں حقیقت میں آنا ہوگا, اور ہمیں حقیقت میں عملاً طور پہ اپنے قدموں کو اٹھانا ہوگا تاکہ ہم اپنی زندگی میں دین لا سکے. ہماری زندگی میں دین آئے گا تو ہمارے آنے والی اولادوں میں اور نسلوں میں دین آئے گا. ورنہ آنے والا وقت اتنا خطرناک ہے میرے دوستو, کیونکہ میں پوری ہندوستان میں سفر کرتا ہوں اور میرے پروگرامز ہوتے ہیں جہاں مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک علاقے میں ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو جو ہے نہ جانے کیسی سازشوں میں اور سازشوں کے تحت جو ہے ان کو نشوں میں اور بری عادتوں میں اور برائیوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے. پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ہماری اولادیں, ہماری نسلیں جب بھٹک جائے گی اور نشوں میں اور برائیوں میں مبتلا ہو جائے گی تو پھر ان کی جو ہے پوری کی پوری ان کی زندگی برباد. یہ خود بخود اللہ کی مدد ان پہ سے ہٹ جائے گی اور یہ ہلاک و برباد ہو جائے گی, وہ جانتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں نمونہ, ہماری اولاد کے لیے ہم نمونہ ہیں. ہمارے اولاد نے صحابہ کو نہیں دیکھا, اولیاء کو نہیں دیکھا, بزرگان دین کو نہیں دیکھا. ہاں وہ تو آج کے فلم سٹاروں کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے ایمان والے بھائی جو فلم سٹار ناچ رہے گا رہے ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کو اپنا آئیڈل بنا رہے, اپنا نمونہ بنا رہے. تو ہمیں ان کے لیے نمونہ بننا ہوگا, ماں باپ کو. یہاں پر خواتین بھی ہے, ماں بہنیں ہیں, ان کی ذمہ داری ہے ان کی گود,
ان کی کوکھ، ان کی گود جو ہے بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے کہ ماں کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے دینی لائن سے. گھر کا ایسا ماحول بنائے جہاں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ہو، گھر مسجد کا نمونہ بنے، صبح شام ذکر ہو، تلاوت ہو، 3 تسبیحات کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت کا سیکھنا سکھانا اور پردے کا اہتمام، اور تمام جو دین اللہ نے عورتوں کو دیا ہے اس پر عمل کرے، عملی طور پر اپنے بچوں کے سامنے لائے، تاکہ ہمارے بچے جو یہ دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ ایسے تو ہمیں بھی ایسا بننا ہے. اور ان کی تعلیم تربیت اسے پاس. ہم نہیں کہتے کہ ان کو ڈاکٹر مت بناؤ، انجینئر مت بناؤ، ان کو عصری تعلیم مت دو. اب دیکھو مولانا نے بتایا کہ اب یہاں پر انگلش کا بھی شروع کیا، بڑی کوشش ان کا کہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں آگے رہیں. ہاں، اور ان کو پتا چلے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. بڑے بڑے عہدوں پہ جاؤ، بڑے بڑے پوسٹ پہ اور بڑی بڑی جگہوں پہ، بڑی بڑی کمپنیز، آئی ٹی فیلڈ، کوئی جگہ نہ چھوٹے. ہمارے ایمان والے وہاں جائیں، ہمارے بچے وہاں جا کر کام کریں، لیکن وہ دیندار بن کر کے، ایک مسلمان بن کر کے، ریپریزنٹیو اللہ کے نبی کے ریپریزنٹ بن کر جائیں، اور جا کر کے وہاں اللہ کے نبی کو پریزنٹ کریں، ان کی زندگیوں کو عملی طور پر کر کے دکھائے. ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، نیا نیا کام جڑا دعوت کے، تو ایک بحرون سے جماعت آئی انگلینڈ سے، تو وہ جماعت نے کارگزاری سنائی. جب بحرون جاتے ہیں، ہم بھی گئے تھے بحرون، تو بڑے ہم سے کہتے کہ وہاں پہ زیادہ ہے نا پیدل چلنا، سواری استعمال مت کرنا، کیونکہ جب جماعت پیدل چلتی ہے نا تو اللہ کو دیکھ کر کے بڑا پیار آتا ہے اور اللہ ہدایت کے فیصلے کرتا ہے. تو وہ جماعت کہنے لگی ہم چلے جا رہے تھے روڈ پہ سے، سب ہم کو دیکھ رہے کہ یہ آپ کو پیدل جا رہے بیچارے. کوئی گاڑی رکتی بولے یو وانٹ لفٹ، آپ کو بیٹھنا ہے؟ تو وہ لوگ نہیں ہم جا رہے ہیں واکنگ، یو وانٹ ٹو واک. تو وہ جماعت کہنے لگی کہ ہم چل کے جا رہے تھے، وہاں پہ ایک نا گرجا گھر تھی، گرجا گھر، چرچ. تو اس چرچ کے اندر ایک پادری اپنے پوتے کو یا ناتی کو وہ لے کر کے کھڑا ہوا تھا، 10 سال کا بچہ ہے چھوٹا، اور وہ دونوں کھڑے اوپر سے دیکھ رہے جماعت چل کے جا رہی ہے. تو بچے نے اپنے فادر سے، اپنے پادری سے پوچھا، دادا سے، فادر ہوا دے، کون ہے وہ لوگ؟ تو فادر نے کہا دے آر مسلم، وہ مسلمان ہیں. تو بچے نے کہا فادر دے آر لوکنگ لائک اے جیزس، یو آر ناٹ لوکنگ لائک اے جیزس. وہ لوگ جیزس کے ایسے دکھ رہے ہیں، آپ جیزس کے ایسے نہیں دکھ رہے ہو. بچہ نے، کیونکہ فادر کلین شیپ تھا نا، فادر تو کلین شیپ ہوتے ہیں پادری، اور اپنے ساتھی ماشاءاللہ سب سنت، امامہ، داڑھی، ٹوپی، لباس، چہرہ مورا، سب نبی کے طریقے. تو جیزس کا ہم نے تو تصویر دیکھی ہے، وہ لوگ جو بنا کے رکھتے ہیں کہ جس کے اندر زلفیں ہیں اور داڑھی ہے. تو وہ بچے نے کہا فادر دے آر لوکنگ لائک اے جیزس، یو آر ناٹ لوکنگ لائک اے جیزس. وہ جیزس کے ایسے دکھتے ہیں، آپ جیزس کے ایسے نہیں دکھ رہے ہو. تو یہ بات اس کو جا کر کے دل میں لگی فادر کو. وہ نیچے آیا، آ کر کے ملاقات کیا جماعت سے، اور وہیں پہ کھڑے کھڑے اس نے کلمہ پڑھا اور ایمان میں داخل ہو گیا. اور اس فادر کے ذریعے سے ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ ایمان میں داخل ہو گئے. تو اللہ پاک تو اللہ ہے، لیکن چلے گی نبی کی زندگی، نبی کا طریقہ قیامت تک. ہاں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ. اور لگا دیا، مجھ سے محبت کرنا ہے، مجھ تک پہنچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، وہ میرے حبیب والا راستہ ہے. تو حبیب کے راستے سے چلتے ہوئے اس منزل تک پہنچنا ہے بھائی. دل کی گہرائیوں سے اسلام کو اندر لانا ہے، نعرے بازی سے نہیں ہوگا، نعرے بازی سے نہیں ہوگا، قسم سے. ایک بچہ چھوٹا باپ کے ساتھ میں ٹرین میں جا رہا ہے، بچے کو پیاس لگی، ابو پانی کی پیاس لگی. بیٹا اگلا اسٹیشن آئے گا تو اتر کے بھر لینا. بچہ بوتل لے کے نیچے اترا، پانی لینے کے لائن لگی ہوئی، بچہ کھڑا ہو گیا.
جب اس کا نمبر آیا تو ٹرین چل پڑی. اب بچہ اسٹیشن پلیٹ فارم پہ، باپ ٹرین میں، باپ کا دل دھڑک رہا ہے، ارے میرا بچہ چھوٹ گیا. اور بچہ ڈرے بھاگ رہا ہے، ابو ابو. اتفاق سے بچے کا نام تھا اسلام. کیا تھا بھائی؟ باپ نے چلایا اسلام. پبلک رہتی نا زندہ آباد، اسلام زندہ آباد، ارے اسلام زندہ. ارے بولے اس کو اندر تو آنے دو پہلے، ارے اس کو اندر تو آنے دو. یہاں اندر اندر یہ دل ہے نا اتنا سا، اس کے اندر لانا ہے بھائی. اس کو ساری محنتیں، مدارس، تبلیغ، دعوت، سب کا نچوڑ یہ کہ اندر آ جائے. یہ اصل بادشاہ ہے. یہ بادشاہ کے اندر اسلام آ جائے، ایمان آ جائے تو سارے اعضاء جو ہے پرفیکٹ ہو جائیں گے. بس سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اب اس کے اندر بھرا ہوا ہے دنیا کا گوبر، دنیا کا کتا. کہاں سے آئے گا؟ کتا رہے گا تو بھائی وہاں پہ نہیں آتے نا، فرشتے نہیں آتے، اللہ کیسے آئے گا؟ تو گاؤں کے اندر ایسی ہوا، آپ کے ایسا گاؤں تھا، کنویں میں پانی، کنویں کے اندر کتا گر گیا. کتا گر گیا، بدبو آنے لگی، پانی سڑ گیا، لوگ پریشان ہو گئے، کیا کرنا کیا کرنا. ایک نے رائے دیا، بولے فلاں گاؤں میں مفتی صاحب ہے، چل جا کے مسئلہ معلوم کرتے ہیں. سب گئے مفتی صاحب کے بعد، مفتی صاحب ایسا ایسا ہو گیا، کنویں میں کتا گر گیا، بدبو آ رہی، پانی سڑ گیا، کیا کریں. مفتی صاحب نے فتوے کے حساب سے بتایا کہ 200 ڈول پانی نکال کے پھینک دو، کنواں پاک ہو جائے گا، پانی پاک ہو جائے گا. سب آئے، آ کے 200 کی جگہ 400 جذبات میں نکال کے پھینک دیے، لیکن پانی سے بدبو گئی. بولے یار مفتی صاحب نے 200 بولے تھے، ہم نے 400 نکال دیے، پھر بھی جو ہے وہ بدبو گئی نہیں. کیا یہ کون مفتی ہے؟ پھر لوگ ان کے پاس گئے، جا کے جو ہے تھوڑی ناراضگی، چلا پکار، ارے مفتی صاحب آپ نے کیا بولا، کچھ فائدہ نہیں ہوا. ایسا بڑبڑ کرتے ہوئے واپس آنے لگے. مفتی صاحب بھی ٹینشن میں آ گئے، پریشان. بولے یار یہ کیسے ہو گیا، تو ہونا چاہیے. اچانک یاد آیا مفتی صاحب کو، بولے ادھر 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 کتا نکالا گیا؟ نہیں کتا تو نہیں نکالا. کتنی بھی محنت کر لے بھائی، یہ نکلے گا نہیں نا جب تک اندر سے. توبہ کی نا میں نے، چھوڑ دی انڈسٹری، فلم انڈسٹری، بالی ووڈ، پلٹ کے نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد بہت آفر آئے، لنڈن جانا ہے، کینیڈا جانا ہے، یہاں جانا ہے. پھر وہ شہر ہی چھوڑ دیا. کیوں؟ شیطان ہے، بیکار ہے، چل واپس چل، اچھا ہے دیکھ، یہ ادھر چل. توبہ میری توبہ، توبہ میری توبہ. اس مجلس میں ہر بندہ توبہ کرے. ہاں توبہ کر کے اٹھ جائے، بولے اللہ جو ہے نا اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا. زندگی کو بدلنے کی نیت کرے، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد، اپنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اللہ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن بنیں گے، جس کا فیول بنیں گے انسان اور پتھر. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو نمونہ بنائیں، صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کا غلام بن کر کے، آپ کے طریقے کو اپنا کے، آپ کے لائے ہوئے دین اسلام پر عمل کر کے. عمل، مال کے پیچھے آج بھاگ رہے نا لوگ، مال مال مال. بھائی میرے کو سعید انور ملا مکہ میں حرم کے سامنے، دنیا کا وہ بیٹسمین جس کا ریکارڈ کسی نے نہیں توڑا. وہ آدمی آج اللہ کا اتنا بڑا ولی ہے کہ اس کو دیکھ کر کے بس دل خوش ہو جاتا ہے. کہ عارف بھائی لوگ مال 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 کرتے ہیں یار، دیکھتے نہیں اللہ نے لفظ اعمال کے اندر مال کو چھپا کے رکھا ہے. مجھے شوق ہو گیا سن کے، میں بولا یار اتنے سال ہو گئے، 21 سال ہو گئے دعوت و تبلیغ، یہ کسی بات بولا اس نے؟ کیسے بھائی؟ بولے مال مال بولے صحیح ہے یار، لفظ اعمال کے اندر ہم نے مال کو چھپا کے رکھا. اور اعمال کے اندر سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ نماز. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہم نے نماز میں رکھ دیا. تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ایمان اور اعمال کے ساتھ میں زندگی بسر کریں گے.
میرا دیکھنا کچھ نہیں ملے گا بھائی. کون آیا تھا وہ مت دیکھو, کیوں آیا تھا یہ دیکھو, کون کہہ رہا ہے مت دیکھو, کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھو. میں تو دعا کرتا ہوں اگر اچھی نیت ہے آپ لوگوں کی اور آپ لوگ میری محبت میں یہاں آئے ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس محبت کو تیری محبت سے بدل دے. بس خاکسار ہے, گنہگار ہے, بدکار ہے, سیاکار ہے, بس ہم سب اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں, طلبگار ہیں. توبہ کر کے اپنی زندگی کو دو, اپنے بچوں کو ایسے مدارس میں ڈالو, عصری پڑھائی بھی کراؤ, اچھے اچھے کوالیفیکیشن دو, لیکن علم دین بہت ضروری ہے, ورنہ کچھ بھی بن جائے انسان نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے نا. ابھی ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب بھی بات کریں گے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ. جزاک اللہ خیر.